اسلام میں آنے کے لیے پتھروں کے آگے نہیں جھکنا پڑتا جی جب تک اسلام میں نہیں آؤ گے جی، بے شک۔ انہیں کو کہہ رہا ہوں اور میں چیلنج تم کو اس لیے کر رہا ہوں تم للکارو گے تو للکار سننا پڑے گا۔ ہلو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ تمام حضرات کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جس میں آپ دیکھ پائیں گے ہمارے ہندوستان کے بہت ہی عظیم شخصیت حضور غازی ملت سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ کی زبانی سے آج ہم پھر کچھ بیان سنیں گے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ تو چلیے ہم سب مل کر اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اپنی ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام پہلا بشر، بے شک، پہلا انسان کون؟ آدم علیہ السلام کہو گے تو ایک نبی کے نام لینے کا ثواب تو جی۔ ملتا ہے نا۔ پہلا بشر، جی بے شک، پہلا آدمی، پہلا انسان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے پہلے نبی، تو جو آدم سے پہلے وہ آدمیت سے پہلے، جی 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 جو آدم سے پہلے بشریت سے پہلے، جو آدم سے پہلے انسانیت سے پہلے، اور جو انسانیت سے پہلے ہوگا اس وقت انسان کیسے ہوگا؟ جو بشریت سے پہلے ہوگا اس وقت بشر کیسے ہوگا؟ آدم علیہ السلام، جو آدمیت سے پہلے ہوگا اس وقت آدمی کیسے ہوگا؟ نبی ہے، آدمی نہیں ہے، نبی ہے مگر وہ بشر نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حکم نبوت کے لیے، توجہ، حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں، اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے۔ بے شک، یہ مولانا اکیلے نعرہ لگا کر جذبہ ہے، عقیدے کی گرمی ہے، ایمان کی حرارت ہے۔ اس لیے مولانا شرف الدین ایک سنی مسلمان بن کر کے جوش میں آ کے نعرہ لگا، صحیح ہے، لیکن بھائی اسٹیج سے نعرہ نہ لگاؤ۔ پوچھو کیوں؟ کہیں کوئی شک نہ کرے فکسنگ ہے کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک، مانتا ہوں تو چاہے مولانا شرف الدین ہوں یا جہاں نقیب اجلاس ہوں یا علامہ امین القادری ہوں، کوئی سنی مسلم یا ہمارے اکبر بھائی ہوں، نعرہ لگاتے ہیں، ان میں جذبہ ہے، لیکن کیا اسٹیج پر چنے ہوئے چند لوگوں کو ہی یہ جذبہ ہے؟ یہ مجمع میں ہزاروں، بہت معذرت کے ساتھ یہ جو ہزاروں لوگ یہاں آئے ہیں، نعرہ لگانے کا جنم سدھ ادھیکار ان کا ہے، پیدائشی حق ہے، کیونکہ میں تمہارے لیے آیا، تم ہمارے لیے آئے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، هو الاول، وجود میں اول، اور آدم سے پہلے نبی۔ آدم سے پہلے نبی، پھر وہی آخر ہے۔ ہاں، قرآن کہتا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، بے شک، بے شک، لیکن اللہ کے رسول ہیں، اینڈ لاسٹ فائنل پروفٹ۔
اب جو اول ہوتا ہے وہ آخر ہو جائے، پھر وہی ظاہر ہو جائے، وہی کہیں باطن ہو جائے، کیا چیزیں سمجھا رہے ہیں آپ؟ یہ تو نیچر کے خلاف ہے، یہ تو نیچر کے خلاف ہے، سائنس کے خلاف، لاجک کے خلاف ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نیچر کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف۔ اگر تیری فطرت ہی صحیح نہ رہ جائے تو فطرت کو کیا جانے گا؟ فطرت 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 بول رہا ہے، قدرت 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 نہیں بولے گا۔ ہمارے گاؤں میں ایک صاحب کو سعودی عربیہ کا ویزا مل گیا، ہار پھول پہنایا گیا، انہیں بڑی محبت سے رخصت کیا۔ ایک صاحب اسی وقت ایک آم لے کے آئے، بے آم، شک بے شک حق ہے۔ کہنے لگے آپ جا رہے ہو، پتہ نہیں کب آؤ گے، یہ آم کھاتے جاؤ۔ یہ آم کیسا ہے؟ یہ بنارس کا لنگڑا ہے۔ ابے سمجھا کرو، اس میں بنا رس ہے، بنانا نہیں پڑتا، بنا ہوا رس ہے، بنایا رس ہے، اسی لیے بنارس ہے۔ کتنے لوگ باہر سے گئے پینے کے لیے، بنارس کا لنگڑا آم کی ایک قسم ہے۔ میں کسی آدمی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو لنگڑوں کو کہہ رہا ہوں جو عام ہے، عام قسم کے لنگڑے، خاص لنگڑا نہیں۔ اور وہ بھی یہ جو گنگا بہتی ہے اس کے اس پار ایک راجا تھے، ان کا باغ تھا رام نگر، وہاں بھی لگا ہوا ہے رام نگر، اور اس کا لنگڑا بہت تگڑا، باعث جھگڑا۔ اب وہ نے سوچا چلو بھیا ہندوستان کا سب سے بہترین لنگڑا آم ملا ہے، دھویا، دھو کر کے دبایا، چاروں طرف سے دبایا تب پایا۔ او جب چاروں طرف سے دباؤ گے تب حق پاؤ گے۔ دبایا، گھلایا، اور پھر اس کا منہ کھولا، تھوڑا سا دبا کر کے جو ایکسٹرا تھا اسے نکالا، تب جا کے منہ لگایا۔ یعنی ایکسٹرا کے ساتھ منہ نہ لگایا کرو، اگر اشارے سمجھو گے تو تقدیر کی لکیریں سمجھ میں آنے لگیں گی۔ چوستے گئے، مستی بڑھتی گئی۔ آم کا ذائقہ حلق سے اتر کر پیٹ میں جا رہا ہے، اس کا اثر آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے۔ خمار آلود آنکھیں، وہ نشیلی آنکھیں۔ آم میں اتنا نشہ نہیں تھا جتنا آنکھوں میں آ گیا تھا۔ جب سارا رس چوس لیا تو نیچے سے دبایا۔ یہ بھی دیکھا کرو کس کی بنیاد کہاں ہے، نیچے سے بھی دبایا کرو۔ فاؤنڈیشن پہ نظر رکھو، یہ کس بنیاد پر اکڑ رہا ہے۔ نیچے سے دبایا، گٹھلی باہر۔ بڑے خوش ہوئے۔ کہنے لگے بیٹا کدال لے کے آ، کیوں میرے کو گڈھا کرنا۔
गड्ढा किया और गड्ढे में डाल दिया। कहाँ डालना चाहिए? परेशान नहीं होना चाहिए, गड्ढे में डाल देना चाहिए। शिकायत न करो। गड्ढे में डाला, मिट्टी डाली, खाद, थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर, पानी, चले गए सऊदी अरब। वो पेड़ बड़ा हुआ, पौधा, पौधे से वो झाड़ हुआ और मुकम्मल दरख्त हुआ। टहनियाँ, शाखें, पत्तियाँ, फूल। 12 साल के बाद जब वो लौट करके आए, हैदराबाद एयरपोर्ट पे उतरे, बेएहतियाती के साथ बाहर निकले, एक टैक्सी ने उनको उड़ा दिया। शेफा खाने में गए तो एक टांग काटनी पड़ी। 3-4 महीने के बाद अस्पताल से एक टांग की मदद से घर पहुंचे। उस वक्त आम की फसल थी, सैकड़ों आम लटक रहे थे। 12 साल तक सऊदी अरबिया में आम नसीब नहीं हुआ। वहां आम लोगों के लिए कुछ नहीं है, सब खास के लिए है। आए, गौर से देखा, लंगड़े ने लंगड़ों को देखा। आम में उतना रस नहीं था जितना इस हाजी के मुंह में पानी था। ललचाई नजरों से। तो बेटे से बोला, बेटा ये वही दरख्त है जो मैं लगा के गया था? हाँ अब्बा, आप जो लगा के गए थे वही है। इस पर मेरा एहसान है, ये मेरा एहसान है। मैंने न लगाया होता ये पेड़ ना होता, मेरा एहसान है। तब तक बेटा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बाबा सारा आम खा जाओ, हम खुश हैं, तुम मेरे बाप हो, एहसान तो बोलो मत। तुम तो गुठली को गड्ढे में डालकर चले गए, एहसान मेरा है। मैं पानी देता रहा, मैं ख्याल रखा, मैंने इसे गाय बैल भैंस से न बचाया होता तो खा जाते। ए पौधों, गाय बैल से बचो, ये पौधों को खा जाते हैं। बेटा बोला, एहसान मेरा है। तब तक सूरज बोला, चुप, बड़ा एहसान जताने वाला। अरे जब मैं निकलता हूं तो इस दरख्त से ऑक्सीजन बाहर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। ये इनका रेस्पिरेशन ऑफ ट्रीज, ये पेड़ों का सांस लेना। और जब मैं डूब जाता हूं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो ये इनका सांस लेना मेरी वजह से है। सूरज बोला, मैं ना होता तो ये सांस न ले पाते, एहसान मेरा है। और बॉटनी के स्टूडेंट्स को मालूम है कि पेड़ों में जो हरियाली है वो सूरज की किरणों से ही उसमें क्लोरोफिल पैदा होता है। तो इसकी हरियाली सूरज की देन। सूरज बोला, मेरा एहसान है। तब तक हवा बोली, खामोश, बड़ा एहसान जताने वाला। अरे जब ये छोटा सा पौधा था, इसे जिंदगी का और इसमें नुमू का अंदाजा नहीं था, छोटा सा पौधा था। तो मैं नसीम सेहरी बनकर
اپنی آغوش محبت میں لے کر جھولا جھولایا تو اسے زندگی کا شعور ملا، نمو ملی، پروگرس ملی، اور یہ پیڑ بڑھتا چلا گیا۔ تب تک زمین بولی شٹ اپ، بڑا احسان، یہ سورج احسان جتا رہا ہے، ہوا احسان جتا رہی ہے، مٹی احسان جتا رہی ہے، شٹ اپ۔ اگر میں نے اس کی جڑوں میں اس کی غذا نہ دیا ہوتا تو کیا کر لیتا لائٹ مار کے؟ تب تک وہ درخت ہلا، اے اللہ میرے کو جڑ سے اکھاڑ دے۔ اتنا احسان نہیں۔ ہنستے ہنستے اس مثال سے آپ نے کیا سمجھا؟ یہ احسان جتانے والے پہلے ہیں، پیڑ بعد میں، تو بعد والے پر پہلے والوں کا احسان لد جاتا ہے۔ ماں باپ پہلے، بیٹا بعد میں، بڑا بھائی پہلے، چھوٹا بھائی بعد میں، تو یہ پہلے والے بعد والے پر احسان جتا رہے ہیں، کیونکہ پیڑ بعد میں، مٹی پہلے، پیڑ بعد میں، پانی پہلے ہے، پیڑ بعد میں، ہوا پہلے ہے، پیڑ بعد میں، سورج پہلے ہے، پیڑ بعد میں ہے، موسم پہلے، پیڑ بعد میں ہے، کھاد پہلے۔ یہ پہلے والے احسان جتا رہے ہیں۔ اے رسول، میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے اس لیے بنایا تاکہ کوئی اپنا احسان نہ جتائے۔ کیا بات، کائنات سے پہلے میں نے تمہارے نور کو بنایا کہ زمین اپنا احسان نہ جتائے، آسمان اپنا احسان نہ جتائے، سورج اپنا احسان نہ جتائے، چاند اپنا احسان نہ جتائے، مٹی اپنا احسان نہ جتائے، سمندر اپنا احسان نہ جتائے، پہاڑ اپنا احسان نہ جتا پائے، ارے جنت بھی اپنا احسان نہ جتا پائے، بحث بھی اپنا احسان نہ جتا پائے۔ میرے محبوب، کائنات کی کسی کا احسان تم پر نہیں، تمہارے نور کا احسان پوری کائنات پر ہے۔ اشارہ مت کرو۔ اب جب یہ مثال سمجھ میں آئی، اب ابا سے باتیں مکمل ہو گئیں۔ ان کا بیٹا ایک آم توڑ، وہ گیا پیڑ پہ چڑھا، ایک آم توڑ کر رہا ہے جو پکا ہوا تھا۔ ابا نے اس آم کو دھویا، دبایا، نچوڑا، منہ کھولا، منہ لگایا، دبا کے چوسا۔ واہ، سبحان اللہ۔ جب سارا رس چوس لیا اور عادتاً نیچے سے دبا کے رس نکالا، گٹھلی باہر، چکر میں پڑ گئے۔ ارے یہ گٹھلی اول، یہی آخر۔ زمین کے اندر میں ڈال کے گیا اور پھر وہ گٹھلی میرے جیتے جی باہر۔ تو جو گٹھلی میں نے ڈالی وہ اول ہے، اور اب جو نکالی وہ آخر ہے۔ تو جب تک گٹھلی زمین میں تھی، چھپی تھی، باطن، خفا، کورڈ، باطن، گٹھلی کو زمین میں ڈال دیا، مٹی ڈال دیا، کھاد ڈال دیا، پانی ڈال دیا، اب کوئی دیکھے گا نہیں۔
اب کب دکھے گا؟ جب وہ پیڑ ہوگا، اس میں شاخیں ہوں گی، ٹہنیاں ہوں گی، پتیاں ہوں گی، پھول ہوگا، پھل ہوگا، پھر پھل میں وہ دکھے گا، اور جب پھل ہو جائے گا تو وہاں ظاہر وہی گٹھلی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی زمین میں باطن ہے، اور وہی پھل سے ظاہر ہے۔ اب تو مانو کہ نیچر کے مطابق ہے۔ اب ہم سے یہ مت پوچھو کہ حاجی صاحب جو گٹھلی زمین میں گاڑ کے گئے، ڈال کے گئے، وہ گٹھلی کن ٹہنیوں سے، کن شاخوں سے، کن پتیوں سے، کن پھولوں سے، کس پھل سے آخر میں ظاہر ہوئی؟ ایسے ہی ہم سے مت پوچھو کہ وہ نور محمدی جو اول ہے کن پتیوں سے، کن شاخوں سے، کن پھولوں سے، کن نبیوں سے، کن مردوں سے، کن عورتوں سے، کس کے باقی پاک باطن سے، کس کی پاک پیٹھ سے ہوتا ہوا آمنہ کے گھر میں جلوہ گر ہوا۔ تو جب اللہ نے نور کو بنایا تو ہو الاول، اور نبوت کا تاج پہنا کر کے بھیجا ہو الآخر، اور جب تک پشتہائے مبارکہ میں رہا، ارحام طیبہ میں رہا، پاک باپوں پاک ماؤں سے ہوتا ہوا چلا، تب تک باطن رہا، اور 12 ربیع الاول کی صبح صادق کو وہ نور ظاہر ہوا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہ نعت نبی بھی ہے۔ ہم نے لنگڑے پر وقت دے دیا، اور ہم یہ بتا نہ پائے کہ بیج، وہ گٹھلی کیسے 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 آخر میں آئی، یہاں بھی ہم نہیں بتا پا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہاں کچھ پتا چلا کہ آدم علیہ السلام کے لیے جب حکم ہوا فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو، تو یہ کب ہوا؟ جب حضرت آدم میں روح ڈالی گئی اس کے بعد۔ یہ تم کو پتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو حضرت آدم کے جسم میں جب ڈالا گیا تو باہر آ گئی، اور اللہ سے کہنے لگی، اے اللہ، یہ روح آدم ہے جو جسم آدم کے بارے میں بول رہی ہے، کسی کو دوسرے کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ آدم کی روح نے اللہ سے کہا، اے اللہ تعالی، اندر بہت اندھیرا ہے، ظلمت ہے، ڈارکنیس ہے، ہاؤ کین آئی لیو دیئر؟ اس اندھیرے میں کیسے رہوں جب میں روح، آدم کی روح بولی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رکو، اب نور محمدی کو داخل کیا۔ جیسے ہی وہ نور آدم علیہ السلام کے جسم میں گیا، تب اللہ نے روح سے کہا، اچھا اب جا، اب جاؤ۔ اب جب روح گئی تو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ یہاں ٹھہر کر ایک عقیدے کی بات سنو، اللہ تعالیٰ نے آدم کے جسم میں پہلی بار روح ڈالا، نبی کی روح نبی کے جسم میں نکالا کس نے؟ خود روح نکل پڑی۔ ایک نبی کی روح کتنا با اختیار ہے
جب چاہے جائے جب چاہے آئے. تو نبیوں میں روح کے آنے اور جانے سے فرق نہیں پڑتا. تو جب آدم میں فرق نہیں پڑتا تو رسول اعظم میں کیسے فرق پڑے گا؟ کیا بھیا وقت زیادہ ہو گیا؟ اچھا تو ایسا کہ ساؤنڈ کم کرائیں یا آسمی میاں کو بے دم کرائیں. تو کل ملا کر کے بات یہی ہے کہ میرا نبی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. اب اگلی آیت سمجھانے کے لیے میں سب سے آخر میں یہاں آیا اسٹیج پر. مجھے نہیں معلوم کہ پہلے کون آیا جلسے میں. علامہ امین القادری صاحب، آپ بھی لوگ آ گئے ہوں گے تب آپ آئے. آپ کو بھی نہیں معلوم پہلے کون آیا. آپ بھی دیر میں آئے تھے، کچھ لوگ آ چکے تھے. لیکن جو اسٹیج لگا رہا تھا سب سے پہلے اسٹیج پر آیا دیکھنے کے لیے کہ سب انتظام صحیح ہے کہ نہیں. فرسٹ مائنڈ جو یہاں آیا ہوگا اس کے سامنے سب آ رہے ہیں. وہ سب جانتا ہے کتنے لوگ کب آئے. یہ بیچ میں آنے والے اور آخر میں آنے والے نہیں جانتے. تو جو پہلے والا ہے اس کے علم کو بھی نہیں جانتے. یہ جتنے مولویان بے فیضان حضور کو اتنا علم تھا اتنا علم تھا اتنا علم تھا. ارے تو بہت بعد میں گیا. سب سے پہلے تو اللہ نے رسول کے نور کو بنایا. اس نور کے سامنے دھرتی بن رہی ہے، اس نور کے سامنے آکاش بن رہا ہے، اس نور کے سامنے جنت بن رہی ہے، اس نور کے سامنے فرشتے بن رہے، اس نور کے سامنے جنات بن رہے، اس نور کے سامنے ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ صحرا صحرا چمن چمن گلشن گلشن مکان لا مکان سب اس کے سامنے بن رہا ہے. اسی کے سامنے نبیین صدیقین شہداء صالحین، اسی کے سامنے دھرتی گگن، اسی کے سامنے فرش و عرش. تو جب نبی کا نور اول ہے تو اب دھرتی پہ جو آ رہا ہے علم رسول میں آ رہا ہے. تو اگر ایسے کو پوری کائنات کا علم ہو تو کون سی حیرت کی بات ہے. تو اسی کے لیے کہا گیا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. جب تمام شے اس کے سامنے ہی بنائی گئی تو وہ اس شے کا علیم ہے، جاننے والا ہے، عالم غیب ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ آپ لوگوں کو دین کا تسلب عطا فرمائے. نو کمپرومائز ان ریلیجین. کوئی عقیدے کا سمجھوتا کسی سے نہیں. اور ہمیں نظریہ پھیلانا ہے، پیغام پھیلانا ہے، نام نہیں. اپنا نام نہیں پھیلانا، نہ اپنے باپ کا نام پھیلانا ہے، رسول کا پیغام پھیلانا ہے. میری پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واقعی جس انداز سے حضور سید ہاشم یہ سمجھا رہے ہیں، یقین ہر انسان ان باتوں کو سمجھ جائیں گے. تو دوستو، آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کیا سمجھے، کیا آپ کو بہتر لگا یا نہیں، آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اللہ حافظ.